کرتے ہیں تو اپنی مشکلیں اور اپنے سوالات مولانا سے پوچھتے ہیں. میں ملتمس ہوں حضرت مولانا ہمارے خاص صاحب سے تشریف لائیں. فضل و کرم فرمائے اللہ پاک. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. میں حافظ محمد رضوان نعیمی سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک کرائیں. معانقہ اور مسافر کے بارے میں بڑا ایک اختلافی تھا. ہاں ایک ہاتھ سے نہیں دعا سے نہیں ایک ہاتھ سے، اس پہ روشنی ڈال دینا. یہ آپ ذرا چیک دے دینا. فضل و کرم فرمائے اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. یہ تھے حافظ محمد رضوان نعیمی ہمارے جامعہ کے ہونہار طالب علم. ماشاء اللہ. اس سنڈے کو فاطمہ جناح گورنمنٹ یونیورسٹی راولپنڈی میں قرات میں پہلی پوزیشن حاصل کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ مبارک کرے. اب تلاوت آپ نعت رسول مقبول کے لیے صلی اللہ ایک علیہ اور وسلم. طالب علم فاروق حیدر ان سے التماس سے تشریف لائیں.
اور نعت رسول مقبول پیش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. عزیز طلبہ طالبات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر موقع فراہم کیا ہے کہ حضرت مولانا ایک دفعہ پھر ہمارے درمیان ہیں. ہمارا پروگرام تھا پچھلے مہینے، ہمارا سالانہ پروگرام تھا بزم قرآن کا. تو پروگرام میں مولانا کی شرکت بیان وقت پہ ناسازی طبع کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اس کا شکر بھی ہے کہ اللہ نے حضرت صاحب کو صحت عطا فرمائی ہے اور آج پھر وہ ہمارے درمیان ہیں. عزیز طلبہ، مسلمان بچہ اس کو سب سے پہلے کلمہ سکھایا جاتا ہے. جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کا ماں اور اس کا باپ اس کو اللہ کہنا شروع کراتا ہے، پھر لا الہ پڑھاتا ہے. اور اس کے بعد جب تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے تو سورہ اخلاص اور سورۃ الکوثر
یہ مختصر ترین صورت سورہ کوثر اور سورہ اخلاص جو اپنے اندر توحید کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے، تو یوں یہ دو صورتیں تقریباً ہر مسلمان کے حافظے میں بچپن ہی سے محفوظ ہوتی ہیں۔ یہ اس صورت کے انتخاب آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بھی کیا گیا کہ یہ صورت جس کو ہم عام طور پہ نمازوں میں دہراتے بھی ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، کس پس منظر میں اللہ رب العزت نے صورت کو نازل فرمایا ہے، کیسی تسلی اور تسلی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور کتنا بڑا احسان امت مسلمہ پہ کیا ہے اللہ نے اس سورہ کوثر کی وساطت سے، کتنی بڑی مہربانی کا اظہار اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا اس بات میں کہ سارے ہم مسلمان اس سورت کے ترجمے کو اور اس کی تشریح کو ہمارے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے کہ یہ کیوں اتنی اہم اور کتنی ضروری ہے، اور اس کے معنی اور مطالب جو ہیں یہ ہمارے جیسے الفاظ ہمارے حافظے میں محفوظ ہیں، اسی طرح سے ہمیں اس کے معنی اور مطالب بھی ہمارے حافظے میں محفوظ ہوں۔ یہ کتنی بڑی صورت ہے اور کتنا بڑا مجدہ اور کتنی بڑی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 آیات والی صورت میں عطا فرمائی گئی، اور کتنی جامعیت ہے ایک آیت میں کہ نماز پڑھیں، قربانی کریں، تو کتنے بڑا یہ اللہ رب العزت نے کتنے بڑے سمندر کو سمویا ہے ان 3 آیات میں۔ تو اس پہ آج ہماری خوش قسمتی کہ مولانا اس صورت پہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا پروگرام بہت جس کی یہ خوبی ہے کہ مولانا سوال و جواب بھی کی نشست بھی جو ہے اس کے پروگرام کے ساتھ منسلک ہے، وہ سورہ کوثر کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی سوال جو آپ کے ذہن میں ہو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ بھی ان کے جوابات بھی حضرت صاحب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں جناب مفتی مولانا محمد اسحاق صاحب سے جو اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ نے صدیقی صاحب کی زبانی سنا، سورۃ الکوثر کے بارے میں عرض کرنا، سورۃ الکوثر کے بارے میں عموماً مفسرین نے یہ باتیں لکھ دی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے فرزند، کچھ کہتا ہے عبداللہ اور قاسم فوت ہوئے، کوئی کہتے ہیں ابراہیم فوت ہوئے، تو کفار مکہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بس اس کی کوئی اولاد نہیں آئی، ابتر ہے، اس کے بعد اس کا چرچا ختم ہو جائے گا، اس کا نام دینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ صورت اتاری۔ یہ شان نزول کی روایتیں تقریباً ہر تفسیر میں لوگوں نے لکھی، تو پہلے تو اس بارے میں آپ اپنے ذہن صاف کریں کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بیس لیس چیزیں اور ان ویلڈ روایتیں نا وہ لوگ لکھتے رہتے ہیں اور وہ مشہور ہو جاتی ہیں۔ کسی بچے کے فوت ہونے پر نہ کسی کافر نے یہ کہا اور نہ اللہ نے جواب کے طور پر یہ صورت اتاری۔ جو بھی ایسی روایتیں ہیں ضعیف، بے بنیاد ہیں۔ یہ شکر ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جو کچھ ہم تک پہنچا اس کو پرکھنے کے لیے کہ اس میں صحیح کیا اور غلط چیزیں کیا مل گئی ہیں، ایک علم ایجاد ہو گیا، علم اسماء و رجال، اس کی برکت سے ہم ہر چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اس میں کیا ویلڈ ہے اور کیا انویلڈ۔ تو یہ روایات کسی تفسیر میں بیون تفہیم القرآن میں یا ضیاء القرآن میں بالکل غلط باتیں، کوئی آس بن وائل نے یہ بات نہیں کہی، نہ کوئی دوسری بات، نہ اس لیے یہ صورت اتری۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت اور شان جو ہے، جیسے بچہ ناک پڑھ رہا تھا تو میں بھی اپنی جگہ جو میرا دل تھا بالکل مضطرب اور پریشان تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یاد تو آدمی کو بے چین کر دیتی ہے۔ واقعی اگر کلمہ کسی شخص نے پڑھا ہے
اور وہ اس احسان کو پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اپنے آخری رسول اللہ علیہ السلام کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا، تو یہی کہنا پڑتا ہے پھر کہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے۔ اللہ کے رسول کا نام ایک مومن کے لیے یقین جانے پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے وہ فرت حاصل نہیں ہوتی، اور نہ کسی دوسرے آدمی کو کسی شے سے وہ لذت مل سکتی ہے جو ایک کلمہ گو کو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے ملتی ہے۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے یہی اسپین جو اب تو مرحوم ہی ہو چکا، ہمارا وہاں سے نام و نشان مٹ گیا، کرناٹا اور جو عمارتیں ہیں وہاں بس ہمارا نواب پڑھ رہی ہیں، یہاں ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول علیہ السلام کی امت ہیں، فرماتے ہیں وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا فَكِدتُ بِأَخْمَصِيَّةِ الثَّرِيَّةِ کہ جس شے نے میرا سر بہت بلند کر دیا اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں زمین پر نہیں بلکہ میری یہ ایڑیاں ثریا پر، میں آسمان کی بلندیوں پر کھڑا ہوں، وہ کیا ہے؟ دخولی تحت قولک یا عبادی، کہ جب تیرے کلام میں پڑھتا ہے میرے بندوں تو میں اس میں شامل ہوں، کافر نہیں ہوں، ان میں آتا ہوں جن کو تو آواز دیتا ہے میرے بندوں، تیرے بندوں میں شامل ہونا۔ دخولی تحت قولک یا عبادی وان سیرت احمد علی نبی، اور اس بات پر کہ احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے میرا نبی بنایا، ان دو باتوں پر میں اپنے قدم آسمان پر محسوس کرتا ہوں، اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کو کوئی بنیاد پرستی کا یہ کہ یہ پرانے خیال کے لوگ ہیں، اس کی اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ روشن خیالی، اس سے زیادہ صحیح راستہ کوئی نہیں کہ آدمی اللہ کا بندہ ہو اور رسول کریم علیہ السلام کا امت۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا، اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس نعمت کی زیادہ سے زیادہ قدر ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو اس صورت میں جو کچھ کہا، اس میں پہلی بات یہ فرمائی کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اس میں انا جو ہے نا، ایک انا پھر اس کے ساتھ الف ہے، جس کی وجہ سے اس میں ہم کا معنی نحنوں کا پیدا ہو گیا۔ اگر صرف انا ہوتا نا، آگے الف نہ ہوتا، ہم نہ ہوتا اس میں۔ اب اس میں تاکید اتنی، زور اتنا ہے کہ انا کیا معنی بنے؟ انا نحن، بے شک ہم۔ پھر جب آتینا، اس میں بھی پیچھے جو نون الف لگا وہ بھی ہم ہے، کہ ہم ہی ہیں، بے شک کوئی اور دینے والا نہیں، بے شک ہم ہیں جس نے تجھے دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ رسول کو دیا، نبی کو دیا، پھر استحقاق ہوتا کہ اتنا حق بنتا اتنا دے دو، نہیں کہا تجھے دیا۔ اس میں کوئی لحاظ نہیں کہ تو نے کوئی کام کیا یا کارنامہ، سب چیزیں نظر انداز، فضل کا بیان ہو رہا ہے۔ اس لیے آتینا الف کے ساتھ بھی نہیں، وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ جب ہمیں بھی رزق دے رہا، آتینا این تو الف، یہ فضل کا معنی رکھتا کہ اس میں آپ کا کوئی رائٹ نہیں، نہ کوئی استحقاق دیکھ کر دے رہا، یہ خصوصی فضل ہے، میں مہربانی صرف اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ہم دے رہے ہیں۔ اور اب یہاں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ واحد ہے، غیر مسلموں نے یہ سوال اٹھایا ہے، قرآن میں جمع کیسی جاتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اللہ اپنے آپ کو ہم کہتا، خلقنا، ہم نے پیدا کیا۔ تو اصل میں کہ جو لوگ عربی زبان سے نہیں واقف ہوتے وہ ایسے سوال اٹھاتے ہیں، یہ اسلوب جو ہے اس کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جمع جو تعظیم کے لیے ہوتی ہے، جیسے شہنشاہ معظم فرمان جاری کرنا، پریزیڈنٹ وہ واحد کا صیغہ نہیں بولتا، اس طرح تو اس کا وقار رو بھی نہیں رہتا، ہم حکم جاری کرتے ہیں، ہوتا ایک ہی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ سارا جہان جو ہے نا وہ میرے سامنے کچھ نہیں، ہم ہی ہیں سارے، کچھ نہیں۔ یہ واؤ یا یہ جمع جو ہوتی تعظیم کے لیے، تو اللہ سے بزرگوں برتر تو کوئی نہیں، اس لیے جب وہ انداز یہ اختیار کرتا نا ہم، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کئی ہے، واحد ہی ہے وہ، مگر اپنی عظمت شان ظاہر کرنے کی، ہم انا اعطیناک الکوثر، کسی نے نہیں دیا، صرف ہم نے دیا۔ اب آپ دیکھیں، دینے والا ہو اللہ، جس کے پاس کسی شے کی کمی نہیں۔ جب بھی کوئی ہدیہ اور تحفہ دیا جاتا ہے، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا، جو غریب ہوگا 1-2 روپے دے دے گا۔ اگر کوئی سیٹھ صاحب کہ ہم مسجد کو چندہ دے رہے ہیں، ظاہر ہے وہ پھر اپنی حیثیت کا لحاظ تو کریں گے۔ تو جب اللہ